جہاں میں سب ہی خوش ہیں سوائے ابلیس کے۔ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے، خوشی کے شادیانے ہیں، ہر پاکستانی خوشی سے سرشار ہے، مگر ایک سیاسی جماعت کے کارکن، ایک مذہبی جماعت کے کارکن اور ایک لبرل سیاسی جماعت کے کارکن، پاکستان کی خوشی ان کو ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ پاکستان کے خلاف اس وقت بھی زہر اگل رہے ہیں، وہ اس وقت بھی پاک فوج کے خلاف نازیبا ٹویٹ کر رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ اپنے گھر کی خوشی پر تو ہر آدمی خوش ہوتا ہے، سوائے دشمنوں کے، سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے، سبھی خوش ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیا تمہیں پاکستان کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، اور بغیر تو لعنت ہو تم پر۔ جب تم لوگ ایسے لوگوں کو دیکھو تو ان کو کہو کہ تمہارے اس شر پر، تمہاری اس پوسٹ پر، تمہاری اس بکواس پر لعنت ہو اللہ کی۔ اتنا افسوس، اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ اس وقت جب پاکستان کا ڈنکا چہاردنگ عالم میں بج رہا ہے، ایک سال سے پاکستان خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہو رہی ہیں، پاکستان ہر اعتبار سے اوپر جا رہا ہے، عزت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، وقار کے اعتبار سے پاکستان عالمی ممالک کی صفوں میں نہ صرف کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کی قیادت کر رہا ہے۔ امریکہ جو سپر پاور ہے ان کی مصالحت کروا رہا ہے، امریکی وفد پاکستان آ چکا ہے، امریکی نائب صدر پاکستان آ چکا ہے، چائنا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، روس پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، جرمنی پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، عرب ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا پاکستان کی توجہ کا مرکز ہے۔ اور ہر آدمی، میں ایک جگہ سے ابھی آیا ہوں، جہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں ہر آدمی خوشی سے سرشار ہے، لیکن ایک لبرل سیاسی جماعت کے کارکن اور ایک مذہبی سیاسی جماعت کے کارکن پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں، گھٹیا قسم کی میمیں بنا رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جھوٹے خبریں چلا رہے ہیں اور کیڑے نکال رہے ہیں۔ کیڑے نکالنے، ایک گندی مکھی ہوتی ہے نا، اس کو ہمیشہ گند کی تلاش ہوتی ہے، غلاظت کی تلاش ہوتی ہے۔ آپ گندی مکھی نہ بنے، شہد کی مکھی بنے جو ہمیشہ پھولوں پر بیٹھتی ہے۔ اور ہمیشہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو نا، عید والے دن بھی، خوشی کے دن بھی، شادی والے دن بھی وہ ناراض رہتے ہیں، وہ کیڑے نکال رہے ہوتے ہیں کہ کھانا یہ کم ہے، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا۔ ایسے لوگوں کو شرم کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں پر جب آپ دیکھیں تو ان پر لعنت کریں، ان کی ملامت کریں۔ دیکھیں، ابھی میں تاریخ پڑھ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت دو دعائیں مانگی تھی۔ تعمیر مکمل ہو گئی، ہاتھ اٹھا کر دو دعا مانگی تھی، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور دوسری دعا مانگی تھی کہ رزق ان کو بے حساب دے۔ پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ ریاست مدینہ اور پاکستان ایک دوسرے میں یوں رچ بس گئے ہیں جیسے پھول میں خوشبو۔ پاکستان کو ریاست مدینہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان علامہ اقبال کی خوابوں کی تعبیر ہے۔ پاکستان کی خاطر لاکھوں افراد نے قربانیاں دیں۔ الحمدللہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے۔ لاکھوں ہمارے آبا اجداد کی قربانیاں رنگ لے آئی ہیں۔ پاکستان اوج ثریا تک پہنچ گیا ہے۔ جس طرح ریاست مدینہ کا ڈنکا چہاردنگ عالم میں بجا، دین اسلام کا پیغام دنیا تک پہنچا، اس وقت پاکستان کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ الحمدللہ پاکستان وہ ملک ہے جس کا آئین اسلامی ہے۔ قرآن و سنہ کے خلاف کوئی قانون یہاں نہیں بن سکتا۔ دینی مدارس سب سے زیادہ یہاں پر ہے۔ بولنے اور لکھنے کی مکمل آزادی ہے، جو چاہیں آپ لکھیں، جو چاہیں آپ بولیں۔ خیر کا کام، فلاحی کام سب سے زیادہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کا کام سب سے زیادہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ دینی مدارس یہاں پر ہیں، علماء کرام یہاں پر ہے، چاروں موسم یہاں پر ہے۔ پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام ہے۔ پاکستان میں چاروں موسم ہیں۔ پاکستان میں محنت کرنے والے کسان ہیں۔ پاکستان ان ممالک میں ہے جہاں پر نوجوان سب سے زیادہ ہیں۔ کل میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ جس طرح جنرل عاصم منیر، میاں شہباز شریف، اسحاق ڈار صاحب کو موقع ملا ہے اور انہوں نے پاکستان کی نمائندگی اس طرح کی ہے کہ پاکستان کو عالمی سب میں لا کھڑا کیا، اسی طرح پاکستان کا ہر نوجوان، پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کی ہر خاتون اور جینزی جب اس کو موقع ملے گا وہ اسی طرح کردار ادا کرے گا۔ عمران خان کو موقع ملا، انہوں نے ورلڈ کپ پاکستان کو جتایا۔
اس کے علاوہ ڈاکٹر قدیر خان کو موقع ملا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ اس طرح بے شمار لوگ ہیں جن کو کھیل کے میدان ہو یا کوئی بھی ہو، جب موقع ملتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے وہ پاکستان کا نام روشن کرتا ہے۔ پاکستان کو برا بھلا مت کہیں، پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ تو آج سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ پاکستان کی ہر جگہ تعریف کریں، پاکستان کے بکھرے ہوئے گیسو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کے تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ کم از کم پاکستان کے خلاف مت بولیں۔ وہ کہتے ہیں نا، قوت نیکی نہ داری بد مکن، اگر آپ نیکی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی مت کریں۔ تو آپ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ نہیں لے سکتے تو پاکستان کے خلاف زہر مت اگلیں۔ جو آدمی، جو نوجوان اس طرح کر رہا ہے، آپ اس کے خلاف کریں، اس کو شرم دلائے، ان کو آر دلائے کہ آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر کے خلاف ہوئے ہیں، آپ اپنے بڑوں کے خلاف ہوئے ہیں، تمہیں شرم کرنی چاہیے، تمہیں حیا کرنی چاہیے۔